ان فرشتوں کے پاس نعوذ یہ گندے خیالات لے کے جا رہے ہیں. یہ گناہ ہے جو ذلیل کرتا ہے مجھے اور آپ کو. یہ گناہ ہے جو برباد کرتا ہے مجھے اور آپ کو. یہ گناہ ہے جو اندھا کر کے رکھتا ہے مجھے اور آپ کو. میرے نوجوانوں، یہ چونکہ یہ نوجوانوں سے تعلق رکھنے والی برائی ہے. قوم لوط، کیا جرم ہے اس قوم کا شرک کے علاوہ؟ یہ وہ قوم ہے جس نے ہم جنس پرستی کو سب سے پہلے دنیا میں رواج دیا. ہم جنس پرستی کیا ہے؟ ہوموسیکس. لڑکا لڑکے کے ساتھ خواہشات مٹائے گا، نعوذ باللہ. عورت عورت کے ساتھ خواہشات مٹائے گی، نعوذ باللہ. فطرت کو بدلنا، فطرت سے بغاوت کرنا. قوم لوط اسی برائی میں مبتلا تھی. بلکہ قرآن کہتا ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس قوم سے پہلے اس زمین پر یہ برائی کسی نے نہ کی تھی، نہ سوچا تھا، نہ دیکھا تھا. پوری کی پوری قوم اس برائی میں مبتلا. اللہ کا عذاب آ گیا. پیغمبر نے سمجھایا، نصیحت کی، مانے نہیں، اللہ کا عذاب آ گیا. اور آزمائش دیکھو، عذاب آیا بھی تو کیسے آیا؟ فرشتے آئے، عذاب لے کر آئے. کس شکل میں آئے جانتے ہیں؟ فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے. اور صرف انسان نہیں، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے. اللہ اللہ. وہ قوم نعوذ باللہ اپنی فطرت مسخ ہو جانے کے بعد خوبصورت نوجوانوں کے پیچھے پڑتی تھی، خوبصورت نوجوانوں کے پیچھے پڑ کے اپنی خواہشات مٹاتی تھی. نعوذ باللہ. اللہ کی آزمائش دیکھو، عذاب کے فرشتے اللہ ان کے پاس بھیجا تو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بھیجا، انسانی شکل میں. لوط علیہ السلام کے گھر گئے. لوط علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. جب لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے گئے، انسانی شکل میں گئے. لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ فرشتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسانی شکل میں گئے نا. لوط علیہ السلام سمجھے کہ کوئی مہمان آئے ہیں. ہاں، پیغمبر ہے. فرشتہ شکل وقت بدل کے آیا تو پہچان نہ سکے. معلوم ہوا کہ نبی غیب نہیں جانتا ہے. شکل بدل کے آیا، روپ بدل کے آیا. فرشتے کو فرشتہ نہ سمجھ سکے. لوط علیہ السلام سمجھے کہ انسان آئے ہیں. انسان سمجھ کر بہت تنگ دل ہوئے، بہت دکھی ہوئے. اور ان کا آنا لوط علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا. ارے نبی تو بڑا مہمان نواز ہوتا ہے، نبی کے گھر مہمان آئے، کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس لیے کہ لوط علیہ السلام قوم کی عادت سے واقف تھے. یہ کتنے برے لوگ ہیں، یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں، یہ کتنا تھرڈ کلاس کا کیریکٹر رکھنے والے لوگ ہیں. خوبصورت نوجوان آئے ہیں، ڈر گئے لوط علیہ السلام. اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ گناہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو خبر نہیں ہوتی. اللہ اللہ. اپنی ہلاکت کو آپ دعوت دیتا ہے گنہگار انسان. قرآن کہتا ہے کہ آن کی آن میں پورے گاؤں میں خبر مشہور ہو گئی کہ ارے لوط کے گھر میں کچھ خوبصورت نوجوان اور مہمان آئے. سارا کا سارا گاؤں امڑ آیا، ساری کی ساری بستی امڑ آئی. بستی کے سارے فاسق کے نوجوان جو تھے، جو ہوموسیکس میں مبتلا تھے، امڑ آئے. لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لی. ہائے ہائے. کس لیے آئے ہیں؟ لوط علیہ السلام سے کہہ رہے لوط ہمارے اور تمہارے مہمان کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہمیں بہر صورت تمہارے مہمان چاہیے. سنا ہے بڑے خوبصورت ہے. ہائے ہائے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. لوط علیہ السلام بہت پریشان، بہت پریشان. کہنے لگے فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. کہا کہ نادانو، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان پہ دست درازی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، رسوا نہ کرو. پر قوم رکنے والی نہیں تھی. صاف کہا انک لتعلم ما نرید. اے لوط، تم تو خوب جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ کیا ہے، تم جانتے ہی ہو. کتنے بے شرم ہیں. اور واقعی آج بھی دیکھ لینا، جو نوجوان اس لت میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کی شرم حیا غیرت کو ختم کر کے چھوڑ دیتا. بے غیرت خنزیر کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں جو اس برائی میں ملوث ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟
خنزیر کی صفات اس کے اندر آ جاتی ہے، انسانی شکل میں ایک خنزیر ہوتا ہے، وہ شرم نہیں، حیا نہیں، غیرت نہیں. صاف کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام سے، تم تو جانتے ہو ہم کیوں آئے ہیں، تم تو جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے. انک تعلم من. لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے، کہنے لگے لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید. کہا کہ جاہلو، کاش کہ آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، کوئی قوت ہوتی جس کے ذریعے سے تمہارے فتنے کا خاتمہ کر کے چھوڑ دو. اور جب دیکھا مصر ہیں وہ، بے بس ہو کر ایک جملہ لوط علیہ السلام کے زبان سے نکلا، قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. نادانو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح تو کر لو کم از کم. ہائے ہائے ہائے، ایک نبی کو کتنا مجبور کیا. اور کہا کہ نادانو، تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو کم از کم. اتقوا اللہ، ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کی عزت لوٹ کے مجھے ذلیل نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، تم میں ایک بھی سمجھدار انسان نہیں، ایک بھی عقل مند انسان نہیں. لوط علیہ السلام کی بے بسی دیکھ کر فرشتوں نے کہا قالوا یا لوط انا رسول ربک. لوط گھبراؤ مت، ہم انسان نہیں، تم انسان سمجھے ہو ہمیں، ہم انسان نہیں، ہم رب کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. ہم تمہاری قوم پر عذاب کا پروانہ لے آئیں، تمہاری قوم پہ عذاب آنا. اللہ اکبر. جو فرشتے عذاب لے کر آئے ہیں، انہی فرشتوں کی جانب یہ ممسوخ الفطرت قوم کس ارادے سے آگے بڑھ رہی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے حکم سے جبریل امین نے ان کی ساری بستی کو لوط علیہ السلام کو پہلے بار بھیجا گیا، اور ساری بستی کو جبریل امین اپنے پر پہ اٹھا کے بلندی پہ لے گئے، اور وہاں سے اس بستی کو الٹ دیا گیا. جیسے انہوں نے انسانی فطرت کو الٹا تھا پلٹا تھا، ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. اور پھر الٹنے کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ کون سا پتھر کس کے اوپر جا کے لگے گا اور کس پتھر سے کس کی ہلاکت ہوگی. غور کر رہے ہیں آپ؟ جو فرشتے عذاب لے کر آئے، ان فرشتوں کے پاس نعوذ باللہ یہ گندے خیالات لے کے جا رہے ہیں. یہ گناہ ہے جو ذلیل کرتا ہے مجھے اور آپ کو، یہ گناہ ہے جو برباد کرتا ہے مجھے اور آپ کو، یہ گناہ ہے جو اندھا کر کے رکھتا ہے مجھے اور آپ کو. میرے نوجوانوں، یہ چونکہ یہ نوجوانوں سے تعلق رکھنے والی برائی ہے، اور آج کل کا ماحول اسکول کالجز کیا کیا سننے میں آتا ہے، یہ برائی بہت عام ہے. بچاؤ اپنے اخلاق کو، بچاؤ اپنی جوانیوں کو، بچاؤ اپنے کردار کو. بے داغ جوانیاں، بے داغ اخلاق، بے داغ کردار پیدا کرو اپنے.